اور اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قاتل الناس جمیعا، جس نے بغیر کسی جان کے کسی جان کو زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ مومن کا قتل انسانیت کا قتل ہے، امیر کا قتل انسانیت کا قتل ہے، غریب کا قتل انسانیت کا قتل ہے، کسی بادشاہ کا قتل انسانیت کا قتل ہے، بلکہ فرمایا کہ کل کائنات میں سے کسی ایک کو بھی ظالماً قتل کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے تم پوری انسانیت کو قتل کر دو گے۔ اسلام نے جو درس دیا ہے وہ احترام انسانیت کا دیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، اس ظلم کے خلاف تم نے کھڑا ہو جانا ہے، ظالم کی حمایت نہیں کرنی ہے۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جو بتلاتا ہے کہ سیاسی، فکری، اعتقادی اختلافات کی بنیاد پر مسلمان کو کافر کہہ دینا، مشرک قرار دے دینا اور بدعتی قرار دے کر اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا جو ہے وہ انسانیت کی توہین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کا مرتبہ اور مقام بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف بالکعبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، طواف کعبہ ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے وَيَقُولُ، پس حضور فرماتے ہیں مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، اے کعبہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، تو کتنا عمدہ ہے، تیری کتنی حرمت ہے، تو کتنا بلند و بالا ہے، اور تیری عزت کتنی زیادہ ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کی مالہ و دمہ، فرمایا خدا کی عزت کی قسم بندہ مومن کی جان اور مال کی عزت اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ فرمایا اے بندہ مومن ہو، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان کی حرمت کعبہ تیرے سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حرمت مومن بیان کر دی کہ مومن عام سادہ لوگ ہی کیوں نہ ہو، کوئی امیر مومن کی بات نہیں ہوئی، ہو مومن، خدا کو ماننے والا ہو، شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی عزت، اس کی تعظیم کعبہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح تم کعبے کو حرمت والا سمجھتے ہو، جس طرح تو کعبے کے اندر جا کر لڑائی کرنا حرام سمجھتا ہے، اس کو امن والا شہر سمجھتا ہے، فرمایا یوں ہی بندہ مومن جو ہے اس کی جان اور مال اور عزت کی حرمت بیان فرما دی گئی ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امن کو درس دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طرف کیا قتل و غارت کرنا، نہ حق خون بہانا، سیاسی مفادات کی غرض سے، مذہبی مفادات کی غرض سے، اقتصادی مفادات کو سامنے رکھ کر ایک طرف خون بہایا جا رہا ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص
مسلمان بھائی کی طرف محض اشارہ کرے کسی ہتھیار کے ساتھ، فرمایا وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کتاب البر والصلاح کے اندر بیان کیا، حضور فرماتے ہیں لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، فرمایا کوئی بھی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے، فرمایا فإنہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ شیطان اسے بہلا دے، بہکا دے اور وہ اس کا قتل کر دے، فرمایا اگر ایسا کرے گا تو جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اور یہاں پر اشارہ کرنے کی ممانعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدہ، جس نے اپنے ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا کسی بھائی کو، لی اخیہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، فرمایا جب تک وہ اشارہ کر ہی رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت فرماتے رہتے ہیں۔ فرمایا فإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، فرمایا اگرچہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، جب تک کوئی شخص ہتھیار لے کر اشارہ اس بندے کی طرف کر دیتا ہے، فرمایا کل ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگی تلوار کسی کو دینے سے منع کیا ہے۔ اس لیے یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کی طرف آپ ہتھیار تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ غصے میں آ کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کی وجہ سے شیطان تم دونوں میں سے ایک کو ورگلا دے گا یا دونوں کو ورگلا دے گا، اور جس کا بھی قتل ہو گیا اور ایک نے قاتل ہو گیا، اور قاتل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے مقام ہرقہ کی طرف روانہ کیا، جو قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح کے وقت وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے جا کر حملہ کیا، اور ایک قبیلے کے ایک شخص کو ہم نے گھیر لیا، میں اور میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے۔ جب گھیر لیا تو اس کو لٹا لیا، انصاری اس کو نیزہ مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ انصاری صحابی جو تھے وہ پیچھے ہو گئے، میں نے آگے ہو کر تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ میں لشکر ہم فتح یاب ہو گئے، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے بات پہنچی بالغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ فقال علی، حضرت اسامہ وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے فرمایا اسامہ میری اہل بیت سے ہے، ایک طرف حضور کے دائیں گھٹنے کے اوپر حضرت اسامہ ہوتے، بائیں پر امام حسین ہوتے، اور حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی ہوتی، حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو صاف کیا کرتے تھے۔ وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ بات پہنچی مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، حضور نے فرمایا یا اسامہ تو، اے اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو نے اسے قتل کر دیا بعد اس کے کہ وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگے قلت یا رسول اللہ انما کان متعوذا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور فرماتے قال فقال، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ،
قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. وہ کہتے ہیں کہ حضور بار بار یہ کہتے تھے اسامہ تو نے اسے قتل کر دیا بعد اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. وہ اسامہ جو اتنے مرتبے والے ہیں کہ حضور کی گود کے اندر بیٹھ رہے ہیں, جن کی پرورش مصطفیٰ اپنی گود کے اندر کر رہے ہیں, وہ اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, اس لیے کہ مجھ سے قتل ہو گیا اس بندے کا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. یہ میں نے حدیث جو پڑھی وہ بخاری شریف کی ہے, اور آگے اسی حدیث کا متن کچھ مسلم شریف میں یوں آتا ہے کہ جب بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتلتہ, حضور نے فرمایا کیا تو نے قتل کیا؟ قالا کہا نام یا رسول اللہ میں نے قتل کیا. قالا پس حضور بیان کرتے ہیں فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے اسامہ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر آئے گا, بتا رب کو کیا جواب دے گا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے عرض کی قالا یا رسول اللہ استغفر لی, یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. حضور وہ بیان کرتے کہ حضور بار بار یہ کہہ رہے تھے قیامت کا دن ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر آئے گا, بتا خدا کے سامنے تو کس طرح سے اس کا مقابلہ کرے گا. ارے میں نے کہا سوچ اے وقت کے ظالم جابر حکمراں, اس امیر کو بھی سوچ جو کہہ رہا تھا میں تمہیں محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ, میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں دین اسلام کا واپس چلے جاؤ, میں تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلا جاؤ. بتا جب وہ امیر مجاہدین کل قیامت والے دن ان کلمات کے ساتھ آئے گا, بتا خدا کا سامنا کس طرح سے کرے گا؟ اللہ, ارے وہ تو کافر شخص تھا جس نے کلمہ پڑھا آخری وقت کے اندر, جب لٹا لیا گیا تھا تو رب نے مصطفیٰ نے کہا بتاؤ اسامہ کس طرح خدا کا سامنا کرے گا. ارے جانے والے تمام مومن تھے, مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, نمازیں پڑھنے والے تھے, جہاد کیے ہوئے تھے, نہ وہ پاکستان کی پالیسی کے خلاف تھے, خارجہ پالیسی کے, نہ داخلہ پالیسی کے خلاف تھے, اجازت دینے والے تم تھے. بتاؤ کل قیامت والے دن جب رب پوچھے گا تو کیا تمہارے پاس جو ہے وہ جواب ہوگا. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی یہ نہ کہے قیامت والے دن کہ جناب ہم نے تو آرڈر آ گیا تھا اس لیے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمہ, کسی نے مومن کی قتل میں چند الفاظ کے ذریعے سے مدد کی, اس نے خود قتل نہیں کیا, آرڈر دے دیا, یا چند الفاظ کے ساتھ مومن کے قتل کی جو ہے وہ مدد کی, اعانت کی. حضور فرماتے ہیں لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ارے وہ قرآن کہ جس کے اندر لکھا لا تقنطو من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, لیکن کسی کے قتل میں مدد کی, اعانت کی. مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کیا؟ فرمایا آیس من رحمت اللہ, آج یہ بندہ اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اور جناب اس قتل کی سزا کیا ہے؟
قرآن نے بیان کر دی. میں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما. فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک بندہ مومن کی قتل کیا، اس کو شہید کیا، اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گا. اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر لعنت ہوگی اور دردناک عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے گا. جناب آج آپ جو جتنے قتل ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ جب سے شروع ہوئی 1947 سے لے کر آج 2025 تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، بتاؤ اے حکمرانوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میرے رب کی عدالت لگی ہوئی ہوگی اور خود خدا قیامت والے دن یہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس واحد قہار کی حکمرانی ہے. اور جب خدا پوچھے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ رب تعالی قیامت والے دن اپنے زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ کے اندر لپیٹ لے گا اور لپیٹ کر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں پر ہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا این الجبارون این المتکبرون، وہ زمین کے اندر جابر حکمران کہاں ہے جن کو میں نے حکومت دی تھی؟ وہ متکبر حکمران کہاں ہیں؟ بتاؤ قیامت کا دن ہوگا، حشر برپا ہوگا، یہ تمام مقتولین مصطفیٰ کے سائے کے اندر بیٹھے ہوں گے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نگرانی کیے ہوں گے، ان کی حفاظت کیے ہوں گے، ان کا مقدمہ لے کر آئے ہوں گے، ایک طرف تم ہوگے. بتاؤ وہاں کون سی آئی ایس آئی کو بلاؤ گے؟ وہاں کس کے سی آئی اے کے ایجنڈوں کو بلاؤ گے؟ وہاں کون سی طاقت ہے جسے خریدنا چاہو گے؟ رب نے تو کہہ دیا اس دن کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر جان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. ارے نادان، بتا اس دن تم کس کی اجازت سے جاؤ گے؟ بتاؤ اس دن تمہاری حفاظت کے لیے امریکہ آئے گا، یہودی آئیں گے، انڈیا آئے گا، کون آئے گا؟ ارے جس کے مصطفیٰ ہوں گے اسی کا زمانہ ہوگا، حشر بھی اسی کا ہوگا، جنت میں بھی وہی جائے گا جس کے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے. ارے مقدمہ مصطفیٰ لے کر آ جائے. یا باری تعالیٰ یہ وہ بندے تھے جو میرے دین کے لیے نکلے تھے، اور تیرا فیصلہ ہے اور تو اپنے فیصلوں کے خلاف نہیں جاتا. تو یہ کہتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. بتا اس دن جو ہے وہ تو کیا کرے گا؟ اقبال نے کہا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آید پدید. کہا اقبال نے کہ جب جب سامنے فرعون ہوگا تو نور مصطفیٰ موسیٰ بن کر زمین پر آ جائے گا. جب جب نمرود ہوگا ابراہیم بن کر مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے. جب جب جناب ابو جہل آئے گا نور مصطفیٰ اپنی ذات میں ظاہر ہو جائے گا. اور جب جب یزید آئے گا تب مصطفیٰ کا نور امام حسین کی صورت کے اندر آ جائے گا. اور جب دنیا کے تمام فرعون، تمام نمرود، تمام یزید اکٹھے ہو جائیں گے تو مصطفیٰ کے نور کا فیض خادم حسین رضوی کی صورت میں روان ہو جائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. جب تک ظلم ہوگا تب اللہ کے نام لیوا پیدا ہوتے رہیں گے.
امام حسین کے نام پر جان فدا کرنے والے ہوں گے، ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ دنیا، یہ زندگی آنے جانے والی ہے، کب تک یہ ظلم رہے گا؟ شاعر کہتا ہے کارگر دست جفا کار رہے گا کب تک، گرم یہ ظلم کا بازار رہے گا کب تک؟ آہو فریاد سے ایک حشر بپا ہے، ہر سمت خون فضا خنجر زردار رہے گا کب تک؟ خاک مقتل کے سلگتے ہوئے ہر ذرے میں خون مظلوم شرر بار رہے گا کب تک؟ ارے یہ کب تک حکومتیں رہنی ہیں؟ کب تک تم ایکسٹینشن لیتے رہو گے مسلمانوں کے خون بہانے کی خاطر؟ کب تک تم اقتدار کو طول دیتے رہو گے اپنے اقتدار کی خاطر؟ یہ کب تک رہے گا؟ جناب پہلے مشرف بھی گزر چکا ہے، یحییٰ خان بھی گزر چکا ہے، جناب ایوب خان بھی گزر چکا ہے، بڑے بڑے فرعون اور نمرود گزر چکے ہیں جن کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن امریکہ سے ملنے والی ہے، ہم خون بہائیں گے، افغانستان میں بہائیں گے، ایران میں بہائیں گے، ہم جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے تو ہماری قوت اور ہماری جو ہے وہ دولت ایکسٹینشن ہو جائے گی، طول پکڑ جائے گی، اقتدار طول میں چلے جائے گا۔ لیکن وہ اس اقتدار کے اندر یہ بھول گئے کہ ایک اقتدار اللہ کا بھی ہے۔ یہ بادشاہت یہ امریکہ نہیں دے رہا، یہ یہودی نہیں دے رہے، ارے یہ ایک بادشاہت میرے رب کی بھی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں زبردست انتقام لینے والا ہوں۔ پھر جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو بیماری بھی وہ لگتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، وقت کا بادشاہ بھی ہو اور پھر وہ بستر مرگ پر لیٹا رہتا ہے اور وہ موت کی دعائیں کرتا ہے، اللہ موت بھی عطا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ کب تک رہنا ہے؟ یہ اقتدار عارضی اقتدار ہیں، یہ عارضی ہے۔ آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ارے یہ تو امریکہ کے پالتو ہیں، آج نہیں کل چلے جائیں گے، لیکن ہمیشہ بادشاہت میرے رب کی رہنی ہے۔ دین اسلام نے ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، رب کا وعدہ ہے یہ دین غالب ہوگا اور انشاءاللہ یہ غالب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کی مرضی، جس سے اس کا انتخاب کروا لے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنی کے اندر قرآن و سنت پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔